اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی امم السابقۃ بالتصدیق والایمان ثم الصلاۃ والسلام علی مجدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ومولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب ثم الصلاۃ والسلام یا فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تر حمد و ستائش خدا علم یزل کی کہ جس کا تخت اقتدار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اور بے حد درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر درود کو فضیلت حاصل ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، ہر لباس وجود، ہر جلوہ گہ ظہور، ہر نقش تخلیق اپنے وجود شہود میں مسلسل دعا ہے، مسلسل طلب ہے، مسلسل حاجت ہے۔ آج ذکر اہل بیت کے صدقے میں دعا کرتی ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ مالک کون و مکان، اے حاکم شجاعت، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ افروز ہو کر امکا کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے پروردگار عالم، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ ہم دستے گدا ہیں، تو دستے عطا ہے۔ پروردگار عالم کچھ نہیں چاہتے سوائے در حسین کے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کو یہ در مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مومنات اور مومنین موجود ہیں، پروردگار عالم ان تمام مومنین و مومنات کو حضرت عباس کے علم کا تحفظ عطا فرما اور ہم یوں ہی ذکر حسین کرتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کا دن شہادت ہے اس امام معصوم علیہ السلام کی کہ جنہوں نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ میرا وہ امام ہے کہ جس کے آگے علماء اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ جس طرح آقا کے آگے غلام بیٹھا کرتے ہیں، کہ بڑے بڑے علماء، مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی تعلیمات ہے، جو بھی علم ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عطا کردہ ہے۔ آپ کی تعلیمات پوری دنیا میں عام تھی، یہاں تک کہ آپ کے کئی ہزار شاگرد تھے، 4000 کے قریب آپ کے شاگرد تھے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آپ سے کہتے ہیں کہ مولا ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے زیادہ اصحاب ہیں، اتنے زیادہ صحابی ہیں، مولا مجھے یہ بتائیے کہ حسین کے تو 72 صحابی تھے، امام حسین کے 72 چاہنے والے تھے، اور امام حسین نے یزید کے خلاف کربلا میں قیام کیا تھا۔ کہیں آپ بھی بنو عباس کے خلاف قیام تو نہیں کرنا چاہتے؟ تو عزیزان گرامی قدر، میرے صادق امام نے جواب دیا، اور کیا جواب دیا کہ میرے یہ جو 4000 اصحاب ہیں وہ ان 72 جیسے نہیں ہیں جو امام حسین کو پروردگار عالم نے عطا کیے تھے۔ ان میں سے اگر 20 بھی ان 72 جیسے ہوتے تو میں بنو عباس کے خلاف قیام کرتا۔ عزیزان گرامی قدر،
وہ صحابی کہتا ہے مولا آپ نے تو یہ صحیح بات نہیں کی، ان میں سے کئی ہزار ایسے ہوں گے جو ان 72 جیسے ہوں گے۔ مولا کہتے ہیں اچھا تو مثال دو مجھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مولا میں خود، وہ صحابی کہتے ہیں مولا میں خود، میں ان 72 جیسا ہوں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اچھا تم ان 72 جیسے ہو تو سنو، سامنے جو یہ تندور دہک رہا ہے اس تندور میں چھلانگ لگا دو، یہ ہمارا حکم ہے۔ اب پریشان ہوا، پریشان ہو کر کہتا ہے کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پہ تھوڑا سا رحم کریں۔ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اتنے میں ہارون مالکی وہاں پر آئے۔ ایک دفعہ مولا کہتے ہیں ہارون دیکھو سامنے جو تندور دہک رہا ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ بس عزیزان گرامی قدر، ہارون مالکی نے کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں پوچھا، یہ احترام امامت تھی۔ کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں مولا میں کیوں چھلانگ لگا دوں، مولا بحث تو آپ دونوں میں ہو رہی تھی، آپ مجھے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ ہارون مالکی نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، ضرور بجا لاؤں گا۔ بس دہکتے ہوئے تندور میں ہارون مالکی نے چھلانگ لگا دی، یہاں تک کہ چھلانگ لگائی اور اس کا جو ڈھکن تھا تندور کا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس تندور پر ڈھک دیا۔ وہ صحابی حیران پریشان۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں امام کے چاہنے والے۔ اس کے بعد امام اسے دریافت کرتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمارا فلاں صحابی بہت پریشان تھا، کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اس کے بچے بیمار تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مولا میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، آپ نے اپنے ایک چاہنے والے کو مار ڈالا۔ مولا سے کہتا ہے آپ نے اپنے ایک چاہنے والے کو آگ میں کودوا دیا، مولا آپ پریشان نہیں ہوئے کہ میرا ایک چاہنے والا کم ہو گیا؟ آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں آئی، پسینہ نہیں آیا؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں اس صحابی سے کہ دیکھو تمہیں ابھی بھی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد تندور کے پاس گئے، تندور کا ڈھکن ہٹایا، اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو آگ تھی وہ گلزار بن چکی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں۔ مولا کہتے ہیں ہارون مالکی باہر آ جاؤ۔ ہارون مالکی صحیح اور سلامت تندور سے باہر آئے۔ ایک دفعہ یہ شخص کہتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت میرے مولا کہتے ہیں یہ جعفر صادق کی آگ ہے اور یہ آگ ہمارے چاہنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، فخر کیا کریں اپنے مذہب کی حقانیت پر۔ آج میرے اسی امام معصوم کی شہادت کا دن ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہمارے ہر امام کو ظلم سے شہید کیا گیا، زہر دیا گیا ہے ہمارے ہر امام کو، میرے اس امام کو بھی زہر دیا گیا، لیکن زہر دینے سے پہلے اذیتیں بھی بہت دی گئی ہیں۔ میرے امام کے گھر کو منظور دوانقی نے آگ لگا دی، آدھی رات کو میرے امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ عزاداران امام، میرے امام معصوم اپنے تمام گھر والوں سمیت گھر سے باہر آ کر بیٹھ گئے، آگ کو بجھایا گیا۔ جب صبح ہوئی ہے تو کچھ اصحاب امام کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، مولا اگر آپ کو کوئی خدمت چاہیے تو آپ کے غلام حاضر ہیں۔ جب مولا نے یہ سنا مولا کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ اصحاب کہتے ہیں مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے ظلم کو یاد کر کے نہیں رو رہا، میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ آج جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی تو کم از کم مجھے پوچھنے والے، مدد کرنے والے کچھ میرے دوست، میرے صحابہ تو جمع ہو گئے، لیکن ہائے وہ وقت جب ہماری شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی اور ہماری شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھیں، اس وقت کسی نے بھی یہ آ کر نہیں کہا شہزادی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم
حاضر ہیں۔ عزاداران امام، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ میرے اس امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور عزاداران مظلوم کربلا، زہر سے شہید کیا گیا میرے امام کو۔ اور کس طرح سے کہ جب سادات حسنی کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک دفعہ شور اٹھا کہ ارے ان سادات حسنی پر تو پہلے ہی اتنا ظلم کر چکے ہو۔ امام حسن کی نسل پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے عزاداران امام۔ کسی نے کہا کہ ان پر تو اتنا ظلم کر چکے ہو، اب انہیں کیوں قیدی بنا کر لے جا رہے ہو؟ بس میرے امام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے، میرے امام کے کانوں میں آواز پہنچی، میرے امام گھر سے باہر آئے۔ سر پر عمامہ نہیں تھا میرے امام کے، پاؤں میں نالین نہیں تھی۔ ایک دفعہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ ارے انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو، رک جاؤ۔ عزادارو، امام نے جیسے ہی یہ آواز بلند کی، بس کسی شقی نے ایک دفعہ تازیانہ اٹھایا ہے اور میری امام کی پشت پر تازیانہ مارا ہے۔ ایسا تازیانہ مارا کہ میرے امام کا کرتا چاک ہو گیا۔ بس عزادارو، اس کے بعد 3-4 تازیانے اور مارے۔ اس وقت میرے امام بزرگ تھے، بس زمین پر آ گئے۔ ایک دفعہ زمین پر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جد کے حرم میں خون خرابہ ہو، اس لیے میں اپنے شیعوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جنگ کریں، اور تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ عزاداران امام، بس اس شقی نے عمل کیا، اور کیسا المناک عمل کیا، تازیانے پر زہر لگایا، زہر لگا کر امام کے زخم پر وہ تازیانہ مارا ہے۔ بس زہر زخم کے ذریعے حل ہونا شروع ہوا ہے امام کے جسم پر۔ ایک دفعہ میرا امام اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، بیٹا ہمیں گھر کی طرف لے کر چلو۔ عزاداران امام، میرے امام معصوم کے تمام بیٹے ان کو گھر کی طرف لے کر چلے۔ میں کہوں گی، اے مولا، آپ کے بیٹے آپ کو گھر لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہائے سجاد جو اپنے بابا کے بے گورو کفن لاشے سے یہ کہتا ہوا گزر رہا ہے، بابا سجاد کو معاف کر دینا، بابا آپ کے غسل و کفن کا انتظام نہ کر سکا۔ عزادارو، بڑی شان و شوکت سے میرے اس امام کا جنازہ اٹھا ہے۔ کہتے ہیں کئی ہزار لوگ امام جعفر صادق کے جنازے میں شریک تھے، ہاتھوں پر جنازہ چل رہا تھا۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ میرے امام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور شاید میرے امام کو وہ وقت بھی یاد آ رہا ہوگا کہ آئے ہمارے جد امام حسین، ارے امام جعفر صادق کا جنازہ تو شان و شوکت سے اٹھا اور دفن بھی ہوا، لیکن ہائے حسین کہ جس کا 3 دن تک لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔